الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 88 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں آج کتاب النکاح سے آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنتے جائیں، انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ مفتی صاحب نکاح کے حوالے سے حکم شرع بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، نسل انسانی کی بقا توالد و تناسل پر ہے اور با اتفاق تمام عقلائے عالم و مذاہب دنیا اس کی بنیاد نکاح پر ہے۔ انسان کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، وہ اپنے طور پر شادی اور بیاہ کو ضرور قرار دیتا ہے۔ بغیر بیاہ یا شادی کے اگر مرد عورت اختلاط رکھیں تو پوری دنیا اس کو معیوب جانتی ہے۔ شادی بیاہ اور نکاح گویا انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے نکاح کے اصول و ضوابط بہت تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ نکاح کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلا عقد نکاح ہی وجود میں آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا آپس میں اجنبی تھے۔ عقد نکاح ہی کی بدولت رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئے۔ اسی طرح پہلا عقد نکاح ہوا۔ پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ زن و شوہر کا ہے، اور نکاح من وجہ عبادت ہے اور من وجہ معاملہ۔ اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا بہت زیادہ غلبہ ہو، نہ عنین نہ مرد ہو، اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی ہو تو نکاح سنت مؤکدہ ہے۔ اس صورت میں نکاح نہ کرنے پر اڑا رہنا گناہ ہے، اور اگر حرام سے بچنے یا اتباع سنت و تعمیل حکم یا اولاد حاصل کرنے کی نیت سے نکاح کرے گا تو ثواب بھی پائے گا، اور اگر محض لذت یا قضائے شہوت منظور ہو تو ثواب نہیں۔ شہوت کا غلبہ ہے، اس کا اندیشہ قوی ہے کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو زنا یا حرام کاری میں مبتلا ہو جائے گا، اور مہر و نفقہ پر قدرت بھی ہو تو نکاح واجب، اور اگر اس کا یقین ہو کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو حرام کاری میں ضرور مبتلا ہو جائے گا تو فرض ہے، اور اگر یہ اندیشہ ہے کہ اگر نکاح کرے گا تو نان و نفقہ نہ دے سکے گا یا حقوق واجبہ نہ ادا کر پائے گا تو مکروہ ہے، اور اگر ان باتوں کا یقین ہو تو حرام۔ نکاح اور اس کے حقوق ادا کرنے میں اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغولی سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2363 ہے، جو میرے پاس کتاب ہے اس کے حوالے سے، یہ کمپیوٹرائزڈ نہیں ہے، آپ کی PDF میں ہو سکتا ہے ڈیفرنٹ نمبر ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کو پوچھنے لگے۔ جب انہیں بتایا گیا تو ایسا محسوس ہوا گویا انہوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا، اور انہوں نے کہا، حضور کے سامنے ہم لوگ کیا ہیں؟ ان کو زمانہ گزشتہ بھی اور آئندہ بھی گناہوں سے بچایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، سنو، بخدا میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، پھر بھی میں روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑتا ہوں، اور نماز پڑھتا ہوں اور سوتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بالکل واضح حدیث پاک ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، کیا تو نے شادی کی ہے؟
میں نے کہا نہیں۔ فرمایا شادی کر لے، اس لیے کہ اس امت کے سب سے بہتر، سب سے زیادہ عورتوں والے تھے۔ اس کی شرح کیا ہے؟ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہذہ الامہ کی قید سے حضرت داؤد علیہ السلام نکل گیا کہ ان کی 99 بیویاں تھیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، جن کی 1000 بیویاں تھیں، 300 آزاد اور 700 کنیزیں۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ امت سے مراد امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس امت میں جن کی زیادہ بیویاں ہوں گی وہ سب سے بہتر ہوگا، جبکہ اور کوئی وجہ ترجیح نہ ہو۔ حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن معذون کی غیر شادی شدہ رہنے کی درخواست کو رد فرما دیا۔ اگر انہیں اجازت دے دیتے تو ہم خسی ہو جاتے۔ چند حدیث مبارکہ جو ہے وہ میں ریکارڈ نہیں کر رہا، کیونکہ ساری ریکارڈ کریں گے تو موضوع پھر بہت طویل ہو جائے گا، تو سلیکٹڈ حدیثیں میں حسب معمول ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جو چھوڑ رہا ہوں آپ چاہیں تو خود سے PDF سے پڑھ سکتے ہیں، اور نہ بھی پڑھیں تو موضوع انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کور ہو جائے گا۔ اور احکام جو اس کی ہم نے اللہ کے فضل سے بہار شریعت حصہ 7 میں نکاح کے بیان میں پڑھے ہوئے ہیں سارے، اور جنہوں نے ابھی داخلہ لیا ہے وہ بے فکر رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی بہار شریعت سے یہ مسائل فقہیہ ضرور پڑھ لیں گے اور سمجھ بھی لیں گے۔ حدیث نمبر 2374 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بریرہ کی ذات سے 3 احکام معلوم ہوئے، وہ آزاد ہوئیں، ان کو اختیار دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اس کے لیے ہے جو آزاد کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ہانڈی آگ پر تھی۔ حضور کے قریب روٹی اور گھر کے سالنوں میں سے کوئی سالن قریب کیا گیا، فرمایا کیا میں نے ہانڈی کو نہیں دیکھا؟ عرض کیا کہ یہ صدقہ کا گوشت ہے جو بریرہ کے پاس آیا تھا، بریرہ، بریرہ نہیں، بریرہ کے پاس آیا تھا، اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ فرمایا وہ ان کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو مختصر یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب ایک غلام عورت کو آزاد کیا جاتا ہے تو اگر وہ نکاح میں تھی تو اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اسی شوہر کے ساتھ رہے یا اس کو چھوڑ دے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ لیسن کے آخر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ حدیث پاک آئے گی۔ اور ولا یہ غلاموں کی آزادی کے حوالے سے مسئلہ شرعی ہے، اس کی تفصیلات کی حاجت نہیں ہے۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے کہ حضرت بریرہ چونکہ غریب تھی، ان کو کسی نے صدقہ دیا، صدقہ واجبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جب ان کے پاس آ گیا، انہوں نے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ کے طور پہ پیش کیا، تو پیارے آقا نے اس کو قبول فرمایا اور اس کو نوش فرمایا، اور یہ حکم شرع بیان فرمایا کہ اس کے لیے صدقہ ہے، مگر جب اس نے ہمیں دے دیا تو یہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ تو اسے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دی جائے، کسی غریب کو زکوٰۃ پہ اس نے قبضہ کر لیا، اب وہ اگر کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ سب کے لیے استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، زینب بنت ابی سلمہ نے خبر دیا کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے انہیں خبر دیا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح فرما لیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم اس کو پسند کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں، آپ کے لیے تنہا میں ہی نہیں ہوں، اور میں پسند کرتی ہوں کہ خیر میں میری بہن میری شریک ہو۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے لیے حلال نہیں۔ تو میں نے عرض کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضور ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ام سلمہ کی لڑکی سے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا اگر وہ میری گود میں ربیبہ نہ ہوتی تو وہ بھی میرے لیے حلال نہ ہوتی، اس لیے کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے۔
مجھے اور ابو سلمہ کو ثویبہ نے دودھ پلایا ہے، تم لوگ ہرگز اپنی بہنوں بیٹیوں کو مجھ پر پیش نہ کرو۔ عروہ نے کہا ثویبہ ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی، ابو لہب نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد اہل کو خواب میں دکھایا گیا بدترین حالت میں۔ انہوں نے ابو لہب سے پوچھا کیا ملا؟ تو ابو لہب نے کہا تمہارے بعد مجھ کو خیر نہیں ملا سوائے اس کے کہ اس کے ذریعہ سے مجھ کو پلایا جاتا ہے، ثویبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے۔ اچھا، یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ ایک عورت نکاح میں ہے تو اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، ٹھیک؟ اب ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے، ہم بستری بھی ہو گئی، اس کی بیٹی ہے پہلے شوہر سے، اس بیٹی کا اس ستیلے باپ کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے؟ ستیلی بیٹی، اس کو شریعت میں ربیبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ربیبہ۔ تو ام سلمہ جو تھی ان کی بیٹی تھی ابو سلمہ سے، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، وہ میری ربیبہ ہے، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں تھی، اس لیے کہ جس عورت کا میں نے دودھ پیا تھا ثویبہ کا، اسی کا ابو سلمہ نے بھی پیا تھا، تو ابو سلمہ ہوئے میرے رضاعی بھائی، تو حرمت رضاعت کی وجہ سے بھی وہ میری بھتیجی لگتی ہے، ٹھیک؟ تو اس ایک حدیث سے ہمیں 3-4 مختلف رشتوں کے حوالے سے معلومات ہوئی کہ جو نکاح نہیں ہو سکتے، اور ماں اور بیٹی کو ویسے بھی نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، 2 بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے، بلکہ خالہ اور پھوپھی کو بھی جمع نہیں کر سکتے، پھوپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نہیں کر سکتے۔ خیر، آگے اہل سنت کے لیے بڑا زبردست یہاں پر بیان ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ دل باغ 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 مدینہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اللہ۔ قصہ یہ ہوا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے اسے بشارت دی، اس پر خوش ہو کر ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا۔ جب وہ مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال بھر کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برے حال میں ہوں، مگر ہر دوشنبہ کو یعنی پیر کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور اس نے اپنے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے درمیان ایک سوراخ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ اصل ہے ان لوگوں کے لیے جو میلاد شریف منعقد کرتے ہیں کہ جب ایک کافر کو جہنم میں ولادت کی خوشی منانے پر یہ انعام ملا ہے تو جو مسلمان صدق نیت کے ساتھ میلاد پاک کی خوشی منائے گا اسے کیا کچھ انعام نہ ملے گا۔ امت کا اس پر اجماع ہے کہ کسی کافر کو اس کے کسی عمل خیر پر آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، لیکن یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ ابو طالب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو انہیں آخرت میں اجر ملا، کہ فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے، اسی طرح ابو لہب کو بھی فائدہ ملا۔ اس کے بعد ایک آیت مبارکہ ہے جو کہ غالباً چوتھے پارے کی بالکل آخری 2 آیتیں ہیں، اس میں بیان کیا گیا کہ کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح 5ویں پارے کی شروع کی آیت میں بھی ہے، تو یہ ہم اللہ کے فضل سے ترجمہ اور تفسیر میں پڑھ چکے ہیں، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے، تو یہاں پر اس کی تفصیلات ہم نہیں پڑھ رہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 2377 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ بیوی اور اس کی پھوپھی یا اس کی خالہ کو نکاح میں جمع کیا جائے۔ آگے نکاح شغار سے منع کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا
اور شغار جی ہے کہ ایک شخص اپنی بچی کی شادی کسی سے شرط پر کرے کہ وہ اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ کر دے اور مہر کچھ نہ ہو. تو مہر نہ ہو اور وٹے سٹے کی شادی یہ حرام ہے. اور اگر مہر رکھا جائے باقاعدہ تو وٹے سٹے کی شادی جس طرح اس کی بہن اس کے گھر اس کی بہن اس کے گھر عام طور پہ ہمارے ہاں رواج ہے تو یہ بالکل جائز ہے. وٹے سٹے کی شادی یہ نکاح شغار میں نہیں آتی. اچھا، متع کے حوالے سے چند روایتیں میں چھوڑ رہا ہوں. اس کا شرح میں لکھا ہے کہ متع کے سلسلے میں بقدر ضرورت پہلے گفتگو ہو چکی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ابتدا میں متع کی اجازت تھی، غزوہ خیبر کے موقع پر اسے حرام فرمایا، پھر بضرورت غزوہ اوطاس میں اجازت دی، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا. اس کے بعد چند تعلیقات چھوڑ رہا ہوں. ایک حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مطلب ایک طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. تشریح میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح 4 طرح کا ہوتا تھا جاہلیت میں. ایک تو وہی نکاح کے مرد عورت چپکے سے ملتے جسے ہم زنا بھی کہتے ہیں، تو اس سے اولاد حاصل کی جاتی تھی، یہ بھی اسلام نے حرام قرار دیا. دوسرا متع کہ وہ پیسے کے بدلے میں نکاح کرتے تھے، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، ایسے کچھ ترکیبیں ہوتی تھیں، تو متع بھی حرام ہو گیا اب اسلام میں. تیسرا نکاح بدل تھا. اس کی صورت یہ تھی کہ ایک شخص کسی سے کہتا کہ تو اپنی عورت کے حق سے دستبردار ہو کر مجھے دے دے اور میں اپنی عورت سے دستبردار ہو کر تجھے دے دوں اور میں تجھے میعاد کچھ زیادہ دوں گا. تو یہ بھی اسلام میں حرام ہے. اور آخری جو طریقہ ہے جو آج کل مسلمانوں میں نکاح کا معتبر ہے کہ 2 گواہوں کے سامنے باقاعدہ شرعی طریقے سے نکاح ہوتا ہے، بس یہی ایک طریقہ اب جائز ہے اولاد کے حصول کے لیے. حدیث نمبر 2375 ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثیب کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے. ثیب کہتے ہیں جو مطلب نکاح ہو چکا تھا، بیوہ ہو گئی یا طلاق والی ہو گئی. اور کنواری کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے اذن نہ لے لیا جائے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے اس سے اذن لیا جائے؟ فرمایا کہ چپ رہے. اب اس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں کہ اگر کنواری لڑکی حیا کی وجہ سے خاموش ہے تو اس کی خاموشی بھی اذن کے قائم مقام ہے. اس کو دلہن کی طرح سجایا گیا، وہ بڑی خوشی سے نہائی، کپڑے نئے پہنے، بڑی مسکرا رہی ہے، بڑی خوش ہے. بس جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں نکاح کی، اس وقت شرما جاتی ہے. تو یہ اجازت کے قائم مقام ہے. اور اگر سچویشن ایسی ہے کہ نہ وہ شادی کا جوڑا پہن رہی ہے، نہ میک اپ کر رہی ہے، گھر والے پوچھتے ہیں وہ چپ ہے، روئے جا رہی ہے، اس کا مطلب وہ خوش نہیں ہے. سمجھے بات؟ تو پھر اس کی خاموشی اذن نہیں ہوگا. تو نکاح کے خطبے کے حوالے سے یہاں پر بیان ہے کہ نکاح کے لیے خطبہ بھی سنت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو ایک انصاری کے یہاں زفاف کے لیے بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ کھیل نہیں تھا، اس لیے کہ انصار کو کھیل پسند ہے. اس کی شرح میں ہے، شریک کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے کسی بچی کو بھیجا جو دف بجاتی اور گاتی ہو؟ اس سے ظاہر ہو گیا کہ لہو سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی نابالغ بچی دف بجائے اور گائے. بغیر جھانج کا دف بجانا بالکل جائز ہے اور یہی مراد ہے یہاں. بعض لوگ یہاں سے بعض اوقات وہ گانے بازوں پہ استدلال کرتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ولیمہ کے لیے بلایا جائے تو وہاں جائے. فَلْيَأْتِهَا
تھا یہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ یہ استحباب کے لیے۔ امام بخاری نے یہ فرمایا کہ ولیمہ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک دن مقرر فرمایا ہے نہ 2 دن، حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ پہلے دن حق ہے اور دوسرے دن اچھا ہے اور تیسرے دن ریا اور سمعہ ہے۔ یہ حدیث عام لوگوں کے مزاج کے مطابق ارشاد فرمایا کہ زیادہ دنوں تک ولیمہ کرنے والے اپنی شان و شوکت ظاہر کرنے ہی کے لیے کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ تحدید نہیں اور نہ ممانت ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر ریا و سمعہ کے 2 دن سے زیادہ ولیمہ کرے یا دعوت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدترین کھانا ولیمہ کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جس نے دعوت چھوڑی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ محقق یعنی تحقیق والی بات یہ ہے کہ دعوت ولیمہ سنت ہے جبکہ منہجات شرعیہ سے خالی ہو۔ تو بعض صحابہ اس کو ضروری سمجھتے تھے، شاید اسی وجہ سے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک طویل حدیث پاک میں ریکارڈ نہیں کر رہا، آپ چاہیں تو خود اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، دلچسپ اس میں معلومات ہے۔ حدیث نمبر 2400 ہے 1200۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا عورت کا شوہر موجود ہو تو اس کی بلا اجازت روزہ نہ رکھے۔ اس سے مراد نفل روزہ ہے۔ رمضان کے فرض روزے میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ اس لیے نہیں ہے کہ شوہر بھی روزہ رکھے گا، اس میں تو مطلب حاجت ہی نہیں ہے پوچھنے کی۔ ایک حدیث نمبر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کرتے تھے، عین زی لام، اور قرآن کا نزول ہوتا رہتا۔ یہ شرح میں پڑھ دیتا ہوں، یہ ضروری مسئلہ ہے۔ عزل کے معنی یہ ہیں کہ بوقت جماع منی باہر گرائی جائے۔ اس کے بارے میں محقق حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، باندیوں سے مطلقاً ان سے اجازت لینے کی بھی حاجت نہیں، اور آزاد عورتوں سے ان کی اجازت کے بعد اس بارے میں روایتیں مختلف ہیں۔ مسلم میں جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے کہ لوگوں نے حضور سے عزل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ یہ وید خفی ہے۔ وید کے معنی زندہ درگور کرنا، مطلب یہ ہے کہ عزل اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کے پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دیا جائے۔ اس حدیث سے حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ اور حضرت جابر کی ایک حدیث میں ہے کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم عزل کرتے ہیں تو یہود نے گمان کیا کہ یہ معودۃ صغریٰ ہے۔ فرمایا یہود جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز پیدا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ شارحین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ پہلا یہ کہ جیسے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود غلط کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوگا، کیونکہ اس وقت تک عذاب قبر پر حضور کو مطلع نہیں فرمایا گیا تھا۔ اسی طرح یہ احتمال ہے کہ بعد میں عزل میں اجازت دے دی گئی ہو۔ دوسرا جواب امام طحاوی نے یہ دیا کہ جزامہ بنت وہب کی حدیث حضرت جابر کی حدیث سے منسوخ ہے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ حضرت جابر کی حدیث جزامہ کی حدیث کی بنسبت زیادہ صحیح ہے، اور اس کی معیت اور بھی حدیثیں ہیں جو حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ حدیثیں ہر طرح کی ہوتی ہیں بعض موضوعات پہ، تو اس میں محقق یعنی تحقیقی فتویٰ کس حدیث پر ہے، یہ ایک بڑا فن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بخاری شریف سے جب ثابت ہو گیا کہ عزل کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہی احناف کے ہاں بھی ہے، تو یہ بالکل درست ہو گیا۔ تو مسلم والی روایت کی یہاں پر شرح آپ نے سن لی۔ اب سمپل یہ ہے کہ فی زمانہ جیسے مطلب مرد وہ کنڈم کا استعمال کر لیتا ہے تو وہ بھی عزل کے بالکل قائم مقام ہے۔ اسی طرح عورت حمل کو روکنے کے لیے گولی وغیرہ استعمال کرتی، یہ بھی جائز ہے۔ اور رہا وہ جو عورتیں پرماننٹ ہی بچہ دانی نکال دیتی ہیں کہ ہوگا ہی نہیں بچہ ہمیشہ کے لیے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح ناف کے تھوڑا سائڈ پہ مرد
ایک وہ آپریشن کراتے ہیں، وہ نس بندی ہوتی مردوں کے لیے کہ وہ دیگر معاملات تو سارے کر سکتے ہیں مگر ان سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو یہ جو ہمیشہ کے لیے پرماننٹ اس طرح کراتے ہیں یہ بھی حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ عارضی طریقے اگر کوئی اختیار کر لے اس کی شریعت اسلامیہ میں رخصت موجود ہے۔ چند روایتیں میں چھوڑ رہا ہوں، ریکارڈنگ نہیں کر رہا۔ حدیث 2412 ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دیور موت ہے۔ اس کے شرح میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دیور سے پردہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے، بہنوئی سے پردہ بہت ضروری ہے، اسی طرح جو دیگر نامحرم ہیں ان سے پردہ انتہائی ضروری ہے، مگر ہمارے گھروں میں معاشرے میں یہ بہت بے پردگی ہوتی ہے، اللہ پاک ہمیں اس بے پردگی سے بچائے۔ اس کے بعد ہے کتاب الطلاق، اس میں زیادہ حدیثیں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اختلاف بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ بہار شریعت حصہ 8 سے طلاق کے مسائل یا میری کتاب 3 طلاقوں سے بچے اور بچائیں کا مطالعہ فرمائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر طریقے سے مستند معلومات انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، احسن، حسن، بدعی۔ احسن یہ ہے جس طہر میں وطی نہ کی اس میں ایک طلاق رجعی دے اور چھوڑ دے جہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ حسن یہ ہے کہ موتوا کو 3 طہر میں 3 طلاقیں دے بشرطے کہ ان طہروں میں وطی نہ کی ہو اور نہ حیض میں وطی کی ہو، یا نابالغہ یا حاملہ یا عائسہ کو 3 مہینے میں 3 طلاقیں دے۔ بدعی یہ ہے کہ ایک طہر میں 2 یا 3 طلاق دے 3 دفعہ یا 2 دفعہ، یا یوں کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاق ہے۔ اصل حکم یہ ہے کہ طلاق دینا جائز ہے مگر بے وجہ شرعی ممنوع، اور وجہ شرعی ہو تو مباح، بلکہ بعض صورتوں میں مستحب۔ اگر عورت شوہر کو یا شوہر کی اعضاء کو ایذا دیتی ہے یا بدکار ہے تو طلاق دینا مستحب ہے، اور اگر شوہر نہ مرد ہے یا ہجڑا ہے کہ جمع کرنے پہ قادر نہیں تو واجب۔ تو سمپل اس میں یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے کر نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے، 3 طلاق دینا لینا ضروری نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک 24 سے 16 اس کی شرح میں جو لکھا ہوا میں عرض کرتا ہوں، جب تک اسرت تھی یعنی تنگی تھی، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہن صبر و شکر کے ساتھ رہیں، جب بعد میں فراخی حاصل ہوئی تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کا سوال کیا جس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ اس کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت کی تفسیر میں بیان کیا جا رہا ہے، مگر سب نے حضور اقدس کو اختیار کیا، اس کا بیان مفصل گزر چکا۔ اگر شوہر نے بیوی سے یہ کہا تجھے اپنے نفس کا اختیار اور بیوی نے شوہر کو اختیار کر لیا تو طلاق نہیں پڑے گی، اور اب اگر اپنے نفس کو اختیار کر لیا تو اس سے ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ اچھا، میں نے اس پہ ایک پورا رسالہ تحریر کیا ہے، اس کا ٹائٹل یہ رکھا ہے نکاح کا منفرد طریقہ جس کے ذریعے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، تفویض طلاق، یہ اصل میں ٹاپک ہے، اور پاکستانی نکاح نامہ کالم نمبر 18 میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور کالم نمبر 18 میں کتنی خرابیاں اس کو بھی میں نے رسالے میں واضح کیا ہے۔ تو یہاں پر جو حدیثیں کہہ لیں ان کو سب کا ایک خلاصہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس رسالے میں مل جائے گا، آپ چاہیں تو مجھ سے وہ حاصل کر سکتے ہیں PDF۔ اس کتاب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آگے تعلیق نمبر 649 ہے، نافع سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب 3 طلاق دینے والے کے بارے میں سوال ہوتا تو فرماتے کاش کہ 1 یا 2 طلاق دیتا، اس لیے کہ نبی نے مجھے اس کا حکم دیا، پس اگر اپنی عورت کو 3 طلاق دے دے تو اس پر حرام ہو گئی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے۔ تو یعنی کہ اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی افسوس کیا کرتے تھے کہ اس نے 3 طلاقیں کیوں دے دیں، 3 طلاقیں نہ دیتا تو بہتر تھا۔
اللہ اللہ، فی زمانہ تو اتنی طلاقیں ہوتی ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ بلا مبالغہ مجھے طلاق کے حوالے سے سچے سچے بالکل ریئل والے کچھ 2-3 روزانے سوال آ جاتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ مجھے، جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، سچی بات ہے، 2-4 لوگ جانتے ہیں، تو اتنے سوال میرے پاس آ رہے ہیں۔ تو جن کے باقاعدہ دارالفتاء ہیں ان کے پاس تو کتنے جاتے ہوں گے سوالات۔ اس کے حوالے سے بہت تعلیم کی حاجت ہے۔ اللہ، حدیث 24-19 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قبیلہ اسلم کے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس نے حضور کو پکارا اور کہا، یا رسول اللہ، کامترین نے زنا کر لیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مراد لے رہے تھے، تو حضور نے رخ انور پھیر لیا۔ اب وہ اس طرف گئے جدھر حضور نے رخ انور پھیرا تھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کامترین نے زنا کر لیا ہے۔ اب پھر حضور نے رخ انور پھیر لیا تو یہ اس طرف گئے جدھر حضور نے رخ انور پھیرا تھا اور حضور سے وہی عرض کیا۔ حضور نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ وہ اس طرف گئے چوتھی بار۔ جب انہوں نے 4 بار اقرار کر لیا تو حضور نے انہیں بلایا اور دریافت فرمایا، کیا تجھے جنون ہے؟ مطلب کیا تم پاگل ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور سنگسار کرو، اور وہ محسن تھے، یعنی کہ شادی شدہ تھے۔ یہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زنا ہو گیا تھا، تو ان کو یہ مطلب اسلام کے حوالے سے قانون ہے کہ اگر کوئی زنا کرے اور اقرار کر لے، یا وہ زنا کرے اور 4 چشمدید گواہ ہوں، تو اس بندے کو، شادی شدہ کو، رجم کیا جاتا ہے، اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ مر جائے، اور کنوارا ہو تو اس کو پھر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اس کا اس حدیث پاک میں بیان ہے۔ خلا کے حوالے سے یہاں پر کچھ لکھا ہے، کبھی کسی سبب سے اور کبھی بلا سبب بھی میاں بیوی میں محبت پیدا نہیں ہو پاتی، بلکہ شدید نفرت رہتی ہے، ہزار فہم و تفہیم کے باوجود موانست نہیں ہو پاتی۔ ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کر دی جائے۔ اسی حکمت کے پیش نظر طلاق مشروع ہوئی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف بیوی کو شوہر سے نفرت ہوتی ہے، اس کے لیے خلا مشروع ہوا۔ اصطلاح فقہ میں خلا اسے کہتے ہیں کہ نکاح کے رشتے کو مال کے عوض لفظ خلا یا اس کے ہم معنی کسی لفظ سے ختم کر دینا۔ خلا صحیح ہونے کے لیے عورت کا قبول کرنا شرط ہے۔ طلاق کی طرح خلا بھی شرعاً ناپسند چیز ہے، کہ یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ امام ابو داود نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے۔ حدیث 24-20 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ثابت بن قیس عادت اور دین کے بارے میں معتوب نہیں، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کا باغ اس کو لوٹا دو گی؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت سے فرمایا، اپنا باغ لے لے اور اس کے 1 طلاق دے دے۔ قصہ یہ تھا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ و روپ کے اچھے نہ تھے۔ یہ اپنی بیوی کو اس قدر ناپسند تھے کہ انہوں نے حضور اقدس سے عرض کیا کہ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو جب وہ میرے پاس آتا تو میں اس کے منہ پر تھوک دیتی۔ خلو کی اصل وجہ یہی تھی، اور ان کی بیوی نے یہ جو عرض کیا کہ میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، اس میں کفر سے مراد شوہر کی ناشکری ہے۔ یہی حدیث خلا کے مشروعیت کی اصل ہے، لیکن یہ حقیقت میں مال کے عوض طلاق دینا ہے۔ آخری حدیث پاک ہے آج کے سبق کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بریرہ کے شوہر حبشی غلام تھے، ان کا نام مغیث تھا۔ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ مدینے کی گلیوں میں ان کے پیچھے روتے ہوئے گھوم رہے ہیں، اتنے کہ ان کے آنسو ان کی داڑھی پر بہہ رہے ہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا، اے عباس، مغیث کی بریرہ کے ساتھ محبت اور بریرہ کی مغیث کے ساتھ بغض پر آپ کو تعجب نہیں؟
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا کاش تم رجعت کر لیتی۔ بریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ فرمایا میں سفارش کرتا ہوں۔ تو بریرہ نے کہا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ قصہ یہ تھا کہ بریرہ کسی انصاری کی کنیز تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے نفس کو اختیار کر لیا اور وہ اپنے شوہر مغیث کے نکاح سے باہر ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شوہر پہ مطلب شفقت فرمائی آپ نے، یعنی کہ ترس آیا نا، کتنا بیچارہ رو رہا ہے گلیوں میں۔ اللہ اللہ۔ مگر آپ نے حکم نہیں دیا، کیونکہ اسلام عورت کو اختیار دیتا ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ تو حضرت بریرہ کا بھی ادب دیکھیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں واپس ان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں میں حکم نہیں دے رہا، سفارش کر رہا ہوں، یعنی کہ ایک سجیشن ہے، مشورہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں مجھے ان کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق میں رحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔